السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے بٹن کو بھی دبا دیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا عنوان ہے درود شریف پڑھنے کے مواقع۔ 5 ایسی جگہیں ہیں جہاں درود شریف پڑھنا بہت ضروری ہے۔ ویسے تو انسان کو ہر وقت اپنی زبان سے درود شریف پڑھنا چاہیے، چلتے پھرتے بیٹھتے اٹھتے، لیکن یہ جو 5 جگہیں ہیں، مقامات میں آپ کو بتاؤں گا، ان مقامات پر بہت ضروری ہے درود شریف کو پڑھنا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے بغیر ہماری عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں اس کا صحیح اہتمام کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے اور درود شریف سے اللہ ہمیں پیار کرنے کی اللہ توفیق دے۔ نمبر 1، تشہد میں درود پڑھنا۔ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نماز میں درود کے بغیر دعا مانگتے ہوئے سنا تو آپ نے فرمایا اس نے جلدی کی۔ پھر آپ نے اسے اپنے پاس بلایا اور اس کو یا کسی دوسرے شخص کو مخاطب کر کے فرمایا جب کوئی نماز پڑھے تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے آغاز کرے، پھر تشہد میں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے اور اس کے بعد جو دعا چاہے مانگے۔ اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ نمبر 2، اذان سننے کے بعد دعا مانگنے سے پہلے درود پڑھنا مسنون ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے جب مؤذن کی اذان سنو تو وہی کچھ کہو جو مؤذن کہتا ہے، پھر مجھ پر درود پڑھو کیونکہ مجھ پر درود پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اس کے بعد میرے لیے اللہ تعالیٰ سے وسیلہ مانگو۔ وسیلہ جنت میں ایک مقام ہے جو جنتیوں میں سے کسی ایک کو دیا جائے گا۔ مجھے امید ہے کہ وہ جنتی میں ہی ہوں جس کو یہ دیا جائے گا۔ اللہ جو آدمی میرے لیے اللہ سے وسیلہ کی دعا کرے گا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہوگی۔ نمبر 3، ہر مجلس میں درود پڑھنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ مل کر بیٹھیں اور نہ ہی اللہ کا ذکر کریں اور نہ ہی اپنے نبی پر درود بھیجیں تو قیامت کے دن وہ مجلس ان لوگوں کے لیے باعث وبال ہوگی۔ اگر اللہ چاہے تو انہیں سزا دے، چاہے تو معاف فرما دے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جب بھی آپ چند ساتھی بیٹھیں تو وہاں اللہ کا ذکر ہونا چاہیے اور درود شریف کو پڑھنا چاہیے تاکہ وہ مجلس بابرکت ہو اور اس کی وجہ سے ہمیں اللہ معاف فرما دے اور اللہ ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ فرما لے۔ نمبر 4، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک سنتے، پڑھتے یا لکھنے کے وقت درود پڑھنا مسنون ہے۔ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ درود نہ پڑھے تو وہ بخیل آدمی ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس کو روایت کیا ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو ہمیں درود پڑھنا چاہیے پیار سے، محبت سے، تاکہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت کے دن سفارش کے مستحق بن جائیں۔ نمبر 5، دعا مانگنے سے پہلے۔ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ ایک آدمی مسجد میں آیا، نماز پڑھی اور دعا کرنے لگا، یا اللہ مجھے معاف فرما، مجھ پر رحم کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے آدمی تو نے دعا مانگنے میں جلدی کی ہے، جب نماز پڑھو اور دعا کے لیے بیٹھو تو اللہ کے شایان شان حمد و ثنا کرو، پھر مجھ پر درود بھیجو، پھر اپنے لیے دعا کرو۔ فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دوسرے آدمی نے نماز پڑھی، نماز کے بعد اللہ کی حمد و ثنا کی، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا تو آپ نے فرمایا اے نمازی دعا کر، تیری دعا قبول کی جائے گی۔ اسے امام ترمذی رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جس دعا میں حمد و ثنا بیان کی جائے اللہ کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بعد میں درود پڑھا جائے، پھر اللہ سے جو بھی مانگا جائے اللہ اس دعا کو قبول کرتا ہے۔ جس دعا میں درود نہ پڑھا جائے اس دعا کو اللہ قبول نہیں کرتا۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں،
درود کا اہتمام کریں، دعا کے اندر، نماز کے اندر، اپنی مجلسوں کے اندر ہر وقت درود پڑھیں۔ انشاءاللہ دنیا میں بھی فائدہ ہوگا، آخرت میں بھی فائدہ ہوگا۔ دنیا میں مصائب تکالیف دور ہوں گی اور آخرت میں انشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے میرے سمیت اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔